قرآن مجید میں جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو اچھے بڑے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عرب میں اور شام میں عراق وغیرہ میں پیدا ہوئے، باقی دنیا کا تو کوئی بیان ہی نہیں آتا۔ تو اس کا صاف سیدھا جواب دیا کہ جو پہلی کلاس تھی جس کو رسول اللہ تعلیم دے رہے تھے عرب، ان کے سامنے اگر ہندوستان، چین یا دوسرے علاقوں کے کسی پیغمبر کا ذکر آتا تو ایک بحث چھڑ جاتی کہ اس نام کا کوئی آدمی ہوا ہے یا نہیں، لوگ جانتے ہی نہ اس کو، تو فائدہ کیا ہوتا مثال دینے کا۔ مثال ہمیشہ وہی مفید ہوتی ہے جو استاد طالب علم کی معلومات میں سے دے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ وہاں کیا ہوا تھا، پھر دل میں اثر کرتی ہے۔ اگر ایک گمنام شخصیت کا ذکر شروع کر دے تو بحث ہی شروع ہو جائے گی، ہوئی بھی ہے یہ بات ہی نہیں۔ اس لیے جن قوموں کو لوگ جانتے تھے، ان کے علاقوں سے گزرتے تھے، ان کی گری پڑی بستیاں دیکھتے، قرآن نے صرف ان کا حوالہ دیا، مگر یہ بات بتا دی کہ کوئی علاقہ نہیں رہا، کوئی قوم نہیں رہی جہاں اللہ کی طرف سے رہبر نہیں آیا۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جو رسول آیا نا بلسان قوم، اسی زبان میں کتاب لے کر آیا جو اس قوم کی زبان تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں معاملہ سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ پہلے علاقوں کے نبی ہوتے تھے، قوموں کے، ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا، نیا نبی آ جاتا تھا، مگر اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے ایک ایسا دین دیا جو ساری دنیا کے لیے بعثت الی الناس عامہ، فرمایا سارے نبی اپنی قوموں کے لیے آتے تھے، میں سب دنیا کے لیے آیا، اور زمانہ بھی آپ کا قیامت تک اللہ نے لمبا کر دیا کہ اب کوئی نیا ہادی نہیں آئے گا۔ اب سے لے کر قیامت تک حضور نے اس طرح دو انگلیاں ملا کر کہا کہ جس طرح ان میں کوئی درمیان میں کوئی شے نہیں، میں اور قیامت اس طرح، اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا رہبر نہیں ہوگا، میرا ہی دین قیامت تک چلے گا۔ اور باقی ساری جو شریعتیں تھیں، ملتیں تھیں، ان کو اللہ نے منسوخ کر دیا کہ اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلے، حالانکہ وہ سچے نبی تھے، نجات نہیں پا سکتا۔ اب صرف ان لوگوں کے لیے نجات ہے جنہیں پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کی پیروی کی، پھر وہ جنت میں جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، باقی امتیں تو چھوڑو، یہ بالکل قریب کے نبیوں کی امت ہے۔ کسی یہودی اور نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، پھر ایمان نہ لایا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام کر کے چلے گئے، پورا دین امت کے حوالے کر دیا، وہ امانت ہمارے سپرد کر دی۔ اب امت کی ذمہ داری ٹھہری کہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ یہ تو نہیں کہ ہدایت کے محتاج نہیں، جس طرح پہلے لوگوں کو ضرورت تھی کہ کوئی رہبر آئے، اسی طرح اب بھی لوگ محتاج ہیں کوئی انہیں دین بتائے۔ تو جب نبی بند ہو گئے تو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا کیا انتظام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ، اب تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جیسے نبی پیدا کیے جاتے تھے نبیوں کے بجائے اب اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا، تم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ٹھہری کہ قیامت تک کلمہ کو خود بھی اس ہدایت پر چلیں، اور جو لوگ بے خبر اور ناواقف ہیں دوسری امتیں، ان تک بھی اس دین کو پہنچائیں۔ اسی فریضے کو تبلیغ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین انہیں پہنچایا جائے۔ اور یہ اتنا نازک مرحلہ کہ جب عدالت ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی، پہلے ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ہمارا بیان ہوگا اللہ کے رسولوں کے ساتھ اس امت کا کہ تم نے باقی امتوں تک اپنے علم اور عمل سے دین پہنچایا۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو باقی امتوں کو معافی ہو جائے گی، ان کی جگہ ہم جیل میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور اگر واقعی ہم نے ثابت کر دیا کہ دین ہم نے پہنچایا، پھر ان کی باری آئے گی تم نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا۔ یہ بعد کا مرحلہ، پہلے اس امت کا ہی نہ حساب ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تا نہ خیزت بانگے حق ظالمیں گر مسلمانی نے آسائی دمیں، جب تک پوری دنیا میں اسلام کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، اگر تم مسلمان ہو تو تم ایک گھڑی کے لیے آرام نہیں کر سکتے، تمہیں چھٹی نہیں، تمہیں ایک ایسی فوج اور پولیس ہو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو دنیا میں نافذ کرے، لوگوں تک پہنچائے۔